مادر پیالہ عکس رخ یار دیدائیں، ہم نے یہاں اس کے ہونے کا جو احساس ہے اس کو محسوس کر لیا، اس کے ہونے کا جو کیف ہے اس کی کیفیت کو حاصل کر لیا۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ اپنی دونوں حالتوں کو جیسے کہ ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، اپنی حالت سکر کو بھی اور اپنی حالت صحو کو بھی، اور وہاں جیسے کہ وہ ایک نیم مدہوشی کی حالت میں ہے، نیم مستی کی حالت میں ہے۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق، سب تست بر جریدۂ عالم دوام ماہ۔ فرماتے ہیں جس کا دل جو ہے وہ اس کے عشق حقیقی کی وجہ سے زندہ ہو گیا ہے تو وہ پھر کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے اس نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج جس غزل کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، اور دیوان حافظ کے اندر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے جس غزل کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کے اندر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داخلی اور خارجی کیفیات کو جس طریقے سے بیان کیا ہے وہ انتہائی اعلیٰ کیفیات کا بیان بھی ہے اور انتہائی اعلیٰ احساسات کا بیان بھی ہے۔ تو حافظ صاحب کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اپنی داخلی اور خارجی کیفیات اور احساسات کو جیسے کہ بھرے ہوئے رکھتے ہیں، وہاں اپنے اندر آنے والے کسی خیال کو بھی وہ جیسے کہ ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ اسے اپنی کسی شعری صنف کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو اسی کے اندر یہ غزل ہے، اور یہاں حافظ صاحب اپنی جیسے کہ نیم مدہوشی کی عالم میں وہ یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ اپنی دونوں حالتوں کو جیسے کہ ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، اپنی حالت سکر کو بھی اور اپنی حالت صحو کو بھی، اور وہاں جیسے کہ وہ ایک نیم مدہوشی کی حالت میں ہے، نیم مستی کی حالت میں ہے، اور جیسے کہ اپنے کسی بھی خیال کو جو صحو کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہی اس کے اوپر جو اپنی حالت سکر ہے اس کو غالب رکھ کے دکھا دیتے ہیں، جیسے کہ دکھاتے ہیں کہ ایک عقل کی بات کی ہے اور لینے والا وہاں سے عقل کے جو بھی مشاہدات ہیں یا اس کے حاصلات ہیں وہ لیتا ہے، تو جیسے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگاتے ہیں پہلے، تو ساتھ ہی اس میں ایک مستی پیدا کر دیتے ہیں، ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک محویت اور ایک حیرت پیدا کر دیتے ہیں، ساتھ ہی اس میں ایک ایسا وجد اور وجدانی کیفیات کو ساتھ میں لا دیتے ہیں کہ وہ جو پہلا ایک اثر آپ کے اوپر پیدا ہوا تھا اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ حافظ صاحب کا کمال ہے کہ وہ جیسے کہ اس چیز کے ماہر ہیں کہ جتنے بھی صحوی کلام ہے ان کا حالت صحو کے اندر کلام ہے اس کے اوپر اپنی حالت جذب و مستی جو ہے اس کو غالب رکھتے ہیں۔ تو آج کی غزل میں بھی یہ چیزیں آپ کو بار بار نظر آئیں گی۔ تو یہاں حافظ صاحب نے مختلف مضامین باندھے ہیں اس غزل میں، وہ بھی ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اندر سے ہم بھی جو ہے وہ سیراب ہو سکیں اور اپنی جو روحانی پیاس ہے یا ذہنی پیاس ہے یا قلبی پیاس ہے وہ بھی بجھا سکیں۔
تو حافظ صاحب کو پڑھنے سے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں اس طرح کی جو بھی کمی آپ کے اندر واقع ہو چکی ہے، یہ ایسے لوگوں میں سے ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی ہماری جو وہ کمی جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے وہ بھر جاتی ہے۔ تو آج اسی غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ پہلے شعر میں وہ ایک ندا اور التجا اور دعا کی کیفیت ہے، تو فرما رہے ہیں ساکی بنور بادا برافروز جام ماں، مطربا بگو کے کار جہاں شد بقام ماں۔ فرماتے ہیں اے ساکی، اے ساکی حقیقت، اے ساکی ماہرو، اے ساکی آفتاب حقیقت، اپنے نور سے ہمیں جام معرفت جو ہے وہ پلا دے، جام حقیقت جو ہے وہ پلا دے۔ ہم یہاں اپنے نفس کے چنگل میں آ کے پھنس چکے ہیں، ہم یہاں اپنی نفس کی دلدل میں جو ہے وہ دھنس چکے ہیں، ہم یہاں اپنے نفس کے جو ڈالے ہوئے پردے ہیں ان کے نیچے دب چکے ہیں، تو ہمیں یہاں سے نکال لے۔ اور اگر تو اپنی شراب معرفت جو ہے وہ پلا دے گا، اپنے رخ سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی حقیقت سے، اپنی معرفت سے، تو ہمارے پڑے ہوئے اوپر جتنے بھی پردے ہیں وہ ہٹ جائیں گے، ہم اس دلدل سے باہر نکل آئیں گے، ہم جن گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس کیا ہے کہ اپنی جو نور معرفت کی شراب ہے وہ پلا دے، اپنے جو مہتاب حقیقت ہے یا آفتاب حقیقت ہے اس سے ہمیں جو جام معرفت ہے وہ پلا دے، اور ہمارا جو جام ہے اس کو روشن کر دے، ہمارا جو شعور ہے اس کو روشن کر دے، ہمارا جو وجود ہے اس کو روشن کر دے، ہماری جو روح ہے اس کو روشن کر دے۔ تو آگے فرماتے ہیں اب جیسے ہی یہ دعا کی ہے تو آگے وہ ایک کیفیت پیدا کر گئی، یہ دعا کرتے ہی جیسے کہ وہ قبولیت کا درجہ پا گئی، جیسے کہ حافظ صاحب کے ہاں ایک یہ بھی چیز ہے کہ یہ مستجاب الدعوات میں سے تھے، تو جیسے کہ دعا مانگتے ہی قبولیت کا درجہ پا گئی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں مطربا بگو کے کار جہاں شد بقام میرا، کہ اے خوش الحان، اے خوش آواز گا، کہ جو دنیا کے لیے ہم نے کام چنا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ تو کیا سوچا تھا کہ دل جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو، ظاہری جو ہیں وہ ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہم نے جیسے ہی دعا مانگی ہے قبولیت کا درجہ پا گئی ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے۔ تو وہ بات جو کہ ایک دعا کی صورت میں اور پھر آگے مستجاب الدعوات کی صورت میں ہمیں مل چکی ہے، تو اب اس میں ایک خوش الہانی اور خوش گوئی کے ساتھ وہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ یہاں قبولیت ہو چکی ہے، ہمیں اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اپنی حضوری جو ہے وہ عنایت کر دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آؤ سب مل کے یہاں اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کے حضور جو ہے وہ ادب بجا لاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مطربا بگو کے کار جہاں شد بقام ماں، تو آگے جو ایک دعا تھی اس کا جو اثر ہے اس کو بھی دکھا رہے ہیں۔ ماں در پیالہ اکسے رخ یار دیدائیم، اے بے خبر ز لذت شرب مدام ماں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ممکنات ہے، یہ جو سارا عالم ہے، اس میں بھی اور اپنے وجود میں بھی
اپنے شعور میں بھی، اپنے قلب میں بھی، یعنی کہ وہ ایک پیالے سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ جو سر ہے ایک پیالے کی طرح ہے۔ تو اب وہ ہمارے اندر جو فرما رہے ہیں کہ یہاں ہم نے اس کا عکس جو ہے، اس کی حقیقت کا جو عکس ہے، اس کی حقیقت کا جو ذل ہے، اس کو دیکھ لیا ہے۔ مادر پیالہ عکس رخ یار دیدہ ہے، ہم نے یہاں اس کے ہونے کا جو احساس ہے اس کو محسوس کر لیا ہے، اس کے ہونے کا جو کیف ہے اس کی کیفیت کو حاصل کر لیا ہے۔ تو اے بے خبر ز لذت شرب مدام ماں، فرماتے ہیں کہ یہ اے بے خبر، یہ جو چیز ہے اس کی شراب پینے سے ہوئی ہے۔ وہ شراب معرفت جو اس نے ہمیں پلائی ہے، جو ہم نے اس سے مانگی تھی، جو قبولیت کا درجہ پا چکی تھی، وہ پیتے ہی ہم نے اس کے احساس اور کیفیات کو اپنے اوپر محسوس کیا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کسی ذہنی کوشش کا نتیجہ ہے یا کسی ایسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ جو اس تک پہنچ نہیں سکتی، تو وہاں یہ اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ محبوب ایسا محبوب ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی دنیا کے جتنے بھی محبوب مل کے آ جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں چندہ بود کے شمع و ناز سہی کداں، چندہ بود کے شمع ناز سہی کداں، کہ آیت بجلوہ سرو صنوبر خرام ماہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی جو معشوق ہیں، ان کا جو ایک جلوہ ہے، ان کا جو ناز ہے، ان کا جو ناز و انداز ہے یا ناز و ادا ہے، وہ اسی وقت تک ہے کہ جب تک ہمارا محبوب جو ہے وہ اپنے جلوے کا اظہار نہیں کر دیتا۔ جیسے ہی ہمارے محبوب کے جلووں کا اظہار ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، تو دنیا کے یہ جو ظاہری محبوب ہیں ان کا حسن بھی چھپ جاتا ہے، ان کا ناز و ادا بھی چھپ جاتا ہے، ان کے ہونے کی جتنے بھی صورتیں ہیں وہ سب چھپ جاتی ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق، سب تست بر جریدۂ عالم دوام ماہ۔ تو فرماتے ہیں جس کا دل جو ہے وہ اس کے عشق حقیقی کی وجہ سے زندہ ہو گیا ہے، تو وہ پھر کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے اس نے۔ جس نے اس کی شراب معرفت چکھ لی ہے، جس نے اپنے دل کو اس کے عشق کے لیے، اس کی محبت کے لیے وقف کر دیا ہے، وہاں خود کو فنا کر دیا ہے، وہاں ایک بقا حاصل کر لی ہے، تو اب فرماتے ہیں سب دست بر جریدہ عالم دوام ماہ۔ تو اس دنیا کی تاریخ میں اس کے ہونے کی جو حالت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گا، اس کے ہونے کے احساس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر موجود رہے گا، لوگ اس سے فیض لیتے رہیں گے، اور اس تاریخ میں بھی وہ ہر آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ہر آنے والے زمانے میں اس کا ایک نیا نام ہوگا، ہر آنے والے زمانے میں وہ اپنے علم سے، اپنے فیض سے، روحانی فیض جو اس کے اندر موجود تھا، اس سے لوگوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ترسم کے سرفائے نبردد زباز خواست، نانے حلال شیخ ز آب حرام ماں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ قیامت کے روز یہ بات غلبہ نہیں پا سکے گی، یہ چیز جو ہے وہاں غالب نہیں آئے گی، یہ چیز وہاں ظاہر نہیں ہوگی، یعنی کہ ہمارے ہونے کو جو ہے وہاں جھٹلایا نہیں جائے گا، ہمارے ہونے کو جو ہے وہاں جو ہے
وہ پس پشت نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نانے حلال شیخ ذیاب حرام ماں۔ تو یہاں پر ہی وہ یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو نانے حلال شیخ ذیاب حرام ماں، کہ وہ شیخ جو کہ بتا رہا ہے کہ جو میرا کھانا پینا ہے وہ حلال ہے، اور یہ جو بظاہراً شراب کے نام پہ ہم شراب معرفت کی بات کر رہے ہیں وہ حرام ہے۔ تو دراصل یہاں یہ دیکھیں کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ چیزوں کو الٹ کے اور پلٹ کے کیسے دکھاتے ہیں، کہ وہ جو سب جو حرام کر کے کھا رہا ہے اور اس کو کیسے حلال دکھایا جا رہا ہے، اور جو ہماری شراب ہے جو کہ شراب معرفت ہے، شراب حقیقت ہے، اس کو کس طریقے سے حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ قیامت کے روز ہماری اس شراب معرفت جسے شراب حرام کہا جا رہا ہے اسے غالب رکھ کے دکھایا جائے گا، اور وہ جو نان شیخ ہے، وہ جو کہ حلال کے نام پہ سب حرام کھا رہا ہے، اس کو وہاں شرمندہ کیا جائے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں، اے باد گر بگلشن احباب بگزرے، زی نہارے ارزائے دے برے جانے، زی نہارے ارزائے دے برے جانا پیام ماں۔ تو اے ہوا، جب محبوب کے گلشن سے تمہارا گزر ہو، اس کے پاس سے تمہارا گزر ہو، تم اس کے کوچہ و گلی سے جب گزرو، جب اس کے بازاروں سے گزرو، اس کے شہر سے گزرو، تو ان دوستوں کو ہمارا بھی پیغام دے دینا۔ ہمارے ہونے کا جو ایک پیغام ہے، ہمارے ہونے کی محبت جو ہے، وہ جو ہم تمہارے ساتھ یہاں گفتگو میں رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ تعلق میں رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ نسبت میں رکھتے ہیں، ہماری خوشبو جو ہے وہ ان تک بھی پہنچا دینا۔ تو آگے فرماتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں، حافظہ زدیدہ دانائے اشک ہمی فشاں، باشد کے مرغ وصل کند قصد دام ماں۔ فرماتے ہیں کہ اے حافظ، اگر کوئی چیز یہاں قیمتی ہے، کوئی چیز تم چاہتے ہو کہ قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتی ہے، تو وہ اشکوں کا بہانہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کا جو دانہ ہے اس کو بکھیر اس دل کے کھیت میں، تاکہ وہاں سے اس کی معرفت کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ نکل آئیں، ان کا ظہور ہو، ان کی نمو ہو۔ تو فرماتے ہیں حافظ زدیدہ دانائے اشک ہمی فشاں، باشد کے مرغ وصل کند قصد دام ماں، کہ شاید اس کی رحمت، اس کا فضل جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے اپنی عنایت کر دے، اپنا فضل کر دے، اپنی محبت کا، اپنے عشق کا، اپنے وصال کا۔ فرماتے ہیں کہ شاید وہ جو مرغ وصال ہے وہ ہمارے اس عشق کے دام میں آ جائے۔ تو دیکھیں ایک کیسی تشبیہ ہے جس کو وہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اشکوں کا جو دانہ ہے وہ بکھیرتے رہو، اس کے عشق و وصال کا جو مرغ ہے وہ اس دانے کو کھانے کے لیے، اس دانے کو چننے کے لیے ضرور آئے گا۔ تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو تمام یہاں اس غزل میں مضمون بھرے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے ان تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہاں ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی اور ان کی نسبت میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔